والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں بری صحبت کے وبال کے بارے میں آپ کی خدمت میں منتخب آیات بمع ترجمہ اور مستند تفاسیر کی روشنی میں ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں بہت سارے ہم نے آپ کی خدمت میں واقعات قرآن کی روشنی میں اور بہت ساری باتیں ذکر کی ہیں۔ پچھلا جو واقعہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، اس سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ جو لوگ اچھی صحبت اختیار کرتے ہیں وہ فلاح و کامرانی سے ضرور ہمکنار ہوتے ہیں۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام کا ساتھ دینے والے تقریباً 72 نفوس قدسیہ، اس کے برعکس جو بری صحبت اختیار کرتے ہیں وہ بسا اوقات اچھی صحبت کی برکات سے بھی محروم کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا کہ اس نے والد صاحب کی صحبت پائی، آپ کے گھر میں پیدا ہوا، یقینی سی بات ہے کہ نوح علیہ السلام نے تربیت میں کوئی کمی بھی نہیں چھوڑی ہوگی، لیکن جب اس نے بری صحبت کو تسلسل سے اختیار کیا تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بری صحبت اپنا ایک رنگ لے کر آتی ہے اور وہ بیٹا اس بری صحبت کی وجہ سے گمراہ ہوا، اور اس کا اتنا اثر اس نے قبول کیا کہ جب نوح علیہ السلام عین عذاب کے وقت، پانی کے طوفان کے وقت اس کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ تو اب بھی تم بچ جاؤ گے، لیکن اس نے انکار کیا اور غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ تو ابھی تو جو اس وقت اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا تھا وہ بھی کافی عبرتناک تھا، اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے قلب میں دہشت بھی ہو، خوف بھی ہو، اور آہستہ آہستہ کچھ یقین بھی آ گیا ہو کہ نہیں جو کہہ رہے ہیں میرے والد وہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ایک انا کا مسئلہ ہوتا ہے، ایک نحوست ہوتی ہے بعض اوقات جو بری صحبت کی وجہ سے قلب کو اپنے شکنجے میں لے لیتی ہے۔ جب یہ شکنجے میں لے لیتی ہے تو اس کی علامت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ نصیحت اچھی نہیں لگتی ہے۔ اگر کوئی ہمیں اس سے روکنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ سوچ کر کہ اب اگر ہم نے ہدایت کو قبول کر لیا تو شاید کوئی ہمیں تانے دے گا کہ جی پہلے تو آئے نہیں، اب آ گئے نا، آخر لوٹ کے بدو گھر کو آئے۔ تو اس طرح کی کئی وجوہات بن جاتی ہیں، نفس روکتا ہے، شیطان روکتا ہے، یا وہ لوگ جن کی صحبت میں انسان رہتا ہے وہ اس کو وہ وعدے یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو تم نے وفاداری کا کہا تھا، ہمیں چھوڑ کر نہیں جاؤ گے، اب تم جا رہے ہو۔ اس طرح کئی چیزیں آڑے آ جاتی ہیں اور انسان ہدایت کو بالکل چھوڑ دیتا ہے اور گمراہی کو اپنے گلے لگا کر ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی میں گر جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آج کل بھی معاملہ ہے، اور یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا بھی یہ ہوا کہ بری صحبت نے اثر کیا تو اگر دل مان بھی رہا تھا پھر بھی نہیں مانا اور غرق ہو گیا، تو اس وقت یقیناً تھوڑا بہت اس کو ہوا ہوگا، لیکن اب جو اس کے ساتھ ہو رہا ہوگا اس کا تھوڑا سا آپ آنکھیں بند کر کے غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اس کو تسلسل سے ایک عذاب ہو رہا ہوگا، کیونکہ جب کوئی حالت کفر میں مرتا ہے تو پھر اس کے لیے راحت کی کوئی امید نہیں ہے۔ قرآن پاک یہی کہہ رہا ہے، تو تسلسل سے عذاب ہے، یہ ہے قیامت تک۔ پھر اس کے بعد قیامت کا دن، اس میں کتنی ذلت کے ساتھ اور رسوائی کے ساتھ اٹھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر انہیں شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر ہمیشہ 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 کی جہنم ہے جس سے کبھی رہائی ممکن نہیں ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو آپ سوچئے کہ یہ بری صحبت کہاں تک اثر انداز ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی تو برباد کرتی ہے، دنیا تو برباد کرتی ہی کرتی ہے، بری موت یعنی اچھی موت کو بھی ختم کر دیتی ہے، پھر قبر کی راحتیں ختم کرتی ہے، میدان معاشر کی عزت ختم کرتی ہے، اور جنت کی نعمتوں سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیتی ہے۔ تو کیا یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے کہ انسان تھوڑی سی حظ نفس کے لیے، کسی نفسانی لذت کے لیے کسی کی بری صحبت اختیار کرے اور بس اپنے آپ کو تسلیاں دیتا رہے، اچھا کل چھوڑ دوں گا، پرسوں چھوڑ دوں گا، آخر میں توبہ کر لوں گا، اللہ نہ کرے۔ ایک تو یہ ہے کہ چلیں توبہ نہ کر سکا، مسلمانی کی حالت میں گیا، پھر بھی یہ امید ہے اور بالکل قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو مسلمانی کی حالت میں مرے گا اگر اولاً جہنم میں چلا بھی گیا تو جنت میں ضرور جائے گا، لیکن اللہ نہ کرے اگر ایمان برباد ہو گیا، جیسے کہ یہ اس نوح علیہ السلام کے صاحبزادے کا مسئلہ تھا، یا لوط علیہ السلام کی بیوی کا مسئلہ تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہے قابل تشویش بات۔ اس لیے اپنے آپ کو اس دھوکے میں مبتلا رکھنا کہ نہیں میں اس حد تک آگے نہیں جا سکتا ہوں، نہیں میرے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑ سکتا ہے، یہ بہت ہی خطرناک چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمارے جو عام ینگسٹرز ہوتے ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، انہیں تو ایمان کی تعریف بھی نہیں پتہ،
یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ایمان ضائع ہوتا ہے تو اس کی کیا علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ کیا کوئی کندھے پہ سے بوجھ ہٹ جاتا ہے ایک دم، آدمی ہلکا ہلکا سا محسوس کرتا ہے تو احساس ہو جاتا ہے کچھ چھن گیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ ایمان انسان کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا، لاشعوری کے عالم میں وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ علم دین کے بغیر، احتیاط کے بغیر، اور خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کے بغیر انسان کے ساتھ نہیں رہتا۔ وہ کرم کے بغیر ساتھ نہیں رہتا، یعنی ایمان۔ اللہ کا کرم ہو، علم دین بھی ہو، احتیاط بھی ہو، تقوی بھی ہو، گہری نظر بھی ہو، تو پھر ایمان محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور جو آج کل ہمارے نوجوانوں کی، مسلمانوں کی حالت چل رہی ہے کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے علم دین کے لحاظ سے، اور ہر گناہ سے لذت حاصل کرنے کے لیے ہم وقت نوجوان تیار ہیں کہ ایک دفعہ یار کر کے تو دیکھو کیا ہوتا ہے، کر کے تو دیکھو، اور اسی میں اللہ نہ کرے اگر ایمان برباد ہو گیا اور شعور حاصل نہ ہوا اور دوبارہ تجدید ایمان کی توفیق حاصل نہ ہوئی تو پھر تو آخرت گئی گئی۔ اس لیے توجہ کرنی چاہیے۔ اب ایک اور دیکھیں، اسی سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور قوم کا ذکر فرمایا جس قوم کی تباہی بھی پوری صحبت کی وجہ سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف، یعنی قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا تبلیغ دین کی غرض سے۔ اب یہ بھی ایک نبی ہیں، حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم عاد کے اندر آئے اور آپ نے ان کو دعوت دی۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا یا قومی اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس رب کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ان انتم الا مفترون، اور ارشاد فرمایا کہ تم تو محض جھوٹے الزام عائد کرنے والے ہو۔ یعنی جھوٹے الزام سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا، اللہ کے لیے بیٹیاں کہنا فرشتوں کو، یا اللہ کے لیے اولاد تسلیم کرنا، یہ سب الزامات ہیں اور جھوٹے الزامات ہیں، تو ان سے بچو اور ایک اللہ کی طرف مائل ہو جاؤ۔ یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم پر اس تبلیغ دین کے سلسلے میں کوئی اجرت طلب نہیں کرتا ہوں، ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، بے شک میرا اجر تو اسی ذات کے ذمہ کرم پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ یعنی کیا تمہیں اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں ہے؟ اگر میں بادشاہت چاہتا، منصب چاہتا، مال و دولت چاہتا اور پھر تمہاری مخالفت کرتا تو تم کہہ سکتے تھے کہ جی ان کو اپنے ذاتی مفادات عزیز ہیں اس لیے ہمیں تبلیغ دین کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں تو صرف چاہتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جاؤ، اور اس کے بدلے میں اپنی کوئی سرداری نہیں چاہتا ہوں، اطاعت کر لو۔ تو نبیوں کے ساتھ ایسی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ تمام تر وہ علامات اور نشانیاں جمع کر دیتے ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد، اچھی طرح پرکھنے کے بعد ایک شخص واضح طور پہ اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ غلط نہیں ہے، یہ جو پیغام دے رہے ہیں وہ بالکل حق اور سچا پیغام ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص ظاہری علامات، واضح طور پہ موجود نشانیوں کو نظر انداز کر دے تو یہ اس کی بدبختی ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے میری قوم اپنے رب سے معافی طلب کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ یہ کرو گے تو يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تو وہ تم پر زوردار بارش بھیجے گا، یعنی موسلا دھار تم پر بارشیں ہوں گی۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے زیادہ مزید قوت عطا فرمائے گا۔ وہ جسمانی قوت بھی ہو سکتی ہے، مالی قوت بھی ہو سکتی ہے، افرادی قوت بھی ہو سکتی ہے۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور تم جرم کرتے ہوئے مجرمین ہونے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح گردانی نہ کرو، چہرے نہ پھیرو اس حالت میں کہ تم مجرم ہو، اللہ کی طرف مائل ہو جاؤ۔ اب یہ ایک پیغام تھا جو ہود علیہ السلام نے انتہائی احسن طریقے سے ان کے سامنے پیش کیا۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، جھوٹے الزامات نہ لگاؤ، اگر الزام لگاتے ہو تو پیچھے کوئی دلیل تلاش کرو، دلیل ہے نہیں تو پھر جھوٹا الزام لگانے کا کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہے۔ اور پھر اگر تم یہ سمجھو کہ میں شاید کو اپنا منصب چاہ رہا ہوں اور اس وجہ سے تمہارے دل میں وسوسہ آئے، تو یہ بھی یہاں پر نہیں ہے کہ میں تو اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں اور میں اپنا اجر اللہ سے ہی طلب کروں گا، تم سے نہیں۔ اس کے علاوہ تمہیں یہ فائدہ بھی ہوگا کہ اگر تم ایمان لے آتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں اس طرح رجوع کر لیتے ہو جیسا رجوع کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں انعامات دے گا کہ آسمان سے بارش برسے گی،
جب بارش برسے گی تو ہر طرح کا میوہ ہوگا، سبزیاں ہوں گی، پھل ہوں گے، کھیتیاں ہوں گی، اور اس کی وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ عام لوگوں سے بلند مقام عطا فرمائے گا، کیونکہ اس سے معیشت بھی مضبوط ہوتی ہے، اس سے صحت آتی ہے، طاقت آتی ہے، اور بہت سارے امور۔ تو یہاں پہ ضمناً یہ بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ علماء نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کثرت سے استغفار کرے، اپنے گناہوں کی بخشش چاہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں پر توبہ کرے، تو اس پر نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ جو ہمارے بھائی اور بہنیں وظیفے مانگتے ہیں کہ جی کو ایسا وظیفہ دیں کہ پیسے میں برکت ہو جائے، ایسا وظیفہ دیں کہ گھر سے پریشانیاں دور ہو جائیں، تنگ دستی دور ہو جائیں، اور بیچارے ہمارے عام سے عاملین جو ہوتے ہیں وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کتابوں سے وظیفے نکالتے ہیں، 1000 بار یہ پڑھ لو، 500 بار یہ پڑھ لو، 2000 بار یہ پڑھ لو، اور شاید وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح مختلف قسم کے وظائف پڑھوانے سے کوئی شاید ذات باری تعالیٰ متاثر ہو کر ان کے مسائل کو حل کر دے گی۔ یہ سب مطلب نادانی والی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اثر قبول نہیں کرتی ہے، کسی کا بھی اثر قبول نہیں کرتی، وہ بے نیاز ذات ہے، اور اس نے تو ہمیں بہترین یہ قرآن عظیم عطا فرما دیا جن میں تمام پریشانیوں کا حل موجود ہے۔ یقین چاہیے، ہمیں قرآن پہ یقین نہیں آتا، کوئی قرآن سے بات کہے تو ہم یقین نہیں کرتے ہیں، اور ایک جھوٹا عامل، جعلی قسم کا عامل کوئی بات کہہ دے گا ہمیں اس پہ یقین آ جاتا ہے۔ تو ہم بڑے بڑے وظیفے چاہتے ہیں کہ جی شادیوں کے وظیفے مل جائیں، فلاں نوکری کا وظیفہ مل جائے، کاروبار میں ترقی کا وظیفہ مل جائے، اور میں لوگوں میں مقبول ہو جاؤں، کوئی میرا دشمن نہ رہے۔ یعنی بعض اوقات ایسی لکھتے ہیں، میسیج وغیرہ آتے ہیں، مفتی صاحب دعا کریں اللہ تعالیٰ میری ساری پریشانیاں دور کر دے، فکریں دور کر دے، مصیبتیں دور کر دے، گھر میں پیسے کی فراوانی ہو، اولاد فرما بردار ہو جائے۔ یعنی خود کوئی کوشش نہیں کرنی، بس دعائیں کر دیں سارا کچھ ان کو مل جائے، جب مل جائے تو یہ جنت بن جائے، اور جب دنیا جنت بن گئی تو پھر آخرت کا بھائی جو دنیا کا ایک امتحان تھا اس کا کیا ہوگا، اور آخرت کا معاملہ کیا ہوگا، یہ کوئی نہیں سوچے گا، بس ہر چیز ہمیں مل جائے، اور عمل بالکل نہیں۔ چلیں بہرحال، لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ انسان اگر اپنے کوئی پریشانیوں کے تدارک کے لیے، ان کو دور کرنے کے لیے عمل کر رہا ہے تو شریعت نے منع بھی نہیں کیا، لیکن اس کے لیے سب سے مستند ترین کتاب سے مدد حاصل کی جائے، اور وہ ہے قرآن عظیم۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ کسی کے اولاد نہ ہو رہی ہو، وہ کثرت سے استغفار کرے، قرضہ نہ اتر رہا ہو، استغفار کرے۔ استغفار کے لیے کوئی مطلب مخصوص الفاظ نہیں ہے، استغفار کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت طلب کرنا۔ اگر آپ عربک میں کہتے ہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، بس اتنا بھی کہہ دیں، اس کا معنی ہے اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، استغفر اللہ۔ اور لمبا استغفار بھی ہوتا ہے، اور بھی سیکھیں استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وہ اسی کی طرف دیکھیں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، تمام گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، اور تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں۔ تو اگر اس طرح لمبا پڑھنا چاہیں یہ پڑھ لیں، ورنہ استغفر اللہ۔ تو جتنی بھی پریشانیاں ہیں اس کا حل ہے، یہ بہترین حل ہے۔ ایک شخص امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور اس نے بتایا کہ میرے پاس پہاڑوں کے برابر میرے اوپر قرضہ ہے، اولاد نہیں ہے، یہ پریشانی۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی کہ تم استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ تم پر موسلادھار بارش برسائے گا، اور تمہیں قوت پر قوت عطا فرمائے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ تو وہ لوگ تھے کہ جو صحیح کامل یقین رکھنے والے تھے، اور اکابرین کے کہنے پہ چلنے والے تھے۔ آج اگر کوئی ہم سے کہتا ہے مفتی صاحب کو شادی کا وظیفہ بتائیں، ہم کہتے ہیں جی آپ قرآن پڑھیں، وہ کہتے ہیں ہاں وہ تو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، کوئی وظیفہ دے دیں۔ یعنی ان کو یقین ہی نہیں آتا کہ قرآن پڑھنے سے ہمارے مسائل حل ہوں گے، حالانکہ ان بھولے بھالوں سے پوچھا جائے کہ بتاؤ قرآن پاک سے بڑھ کر بابرکت کوئی وظیفہ ہو سکتا ہے، تو ان کی زبانیں یہی کہیں گی کہ نہیں ہو سکتا۔ تو نہیں ہو سکتا تو اس سے اکتساب کرو نا، لیکن یقینی نہیں ہے، نہیں یہ تو پتہ نہیں قرآن پاک پڑھیں گے ہوگا نہیں ہوگا، حدیث میں جو وظائف بتائے گئے ان کو ہم پڑھیں گے، پتہ نہیں وہ اثر کریں گے نہیں کریں گے۔ عامل صاحب دے دینا، پھر بات ہے۔ عامل صاحب کرتے یہی ہیں کہ مختلف کتابیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، وہاں سے وظیفہ نکال لیے، وہاں سے نکال لیے، وہاں سے نکال لیے، اور دے دیتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں کوئی عامل برا نہ مانے، میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں یا تنقید نہیں کر رہا ہوں، یہ دینا بھی کوئی منع نہیں ہے، لیکن بعض ایسے عاملین ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ جو میرا منتخب کردہ وظیفہ ہے وہ تیر کی طرح کام کرتا ہے، اور آپ کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔
اور پیسے بھی لیتے رہتے ہیں۔ اب یقینی سی بات ہے کہ نتیجہ وہی نکلے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ چاہے لاکھوں بار کوئی وظیفہ پڑھیں، اثر نہیں کرے گا اگر اللہ نہ چاہے تو، اور آپ کچھ بھی نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوا ہے تو آپ کو گھر بیٹھے نعمت حاصل ہو جائے گی۔ یقین کامل چاہیے۔ تو وظائف کا میں منکر نہیں ہوں، وظیفے اختیار کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، تو پھر جو اللہ کا وعدہ ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ضرور برکت عطا فرمائے گا۔ جیسے ایک عامل کے ایک دعووں پر یقین کر کے ہم اطمینان قلب محسوس کرتے ہیں، ذہنی سکون محسوس کرتے ہیں کہ نہیں وہ عامل صاحب نے یقین دلایا، انشاءاللہ آپ کی بیٹی کا مسئلہ ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا، بڑے پختہ یقین سے اس نے کہا ہے۔ تو جیسے ہمیں کسی عامل کی تسلی سے کامل یقین حاصل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ذہن پرسکون ہوتا ہے، امیدیں بڑھ جاتی ہیں، اس سے کہیں زیادہ قرآن پڑھنے کے بعد ہمارے ذہن کو تسلی اور قوت حاصل ہونی چاہیے اور اطمینان قلب حاصل ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی تسبیحات میں، اپنے وظائف میں استغفار کو جگہ دیں، اور اسی طرح اللہ اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کا سلسلہ کبھی منقطع نہ فرمائے، تو پھر دیکھیں گھر میں بہت برکت ہوتی ہے۔ اب یہ اتنے پیار محبت سے آپ نے اللہ کا پیغام دیا، اب بری صحبت کا اثر دیکھیے۔ قالو، انہوں نے کہا، یا ہودو، اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، آپ ہمارے پاس کوئی نشانی تو لے کر نہیں آئے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہود علیہ السلام معجزات دکھا چکے ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن ہٹ دھرمی، آپ ہمارے پاس کوئی نشانی تو لے کر نہیں آئے۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور ہم فقط آپ کے اس طرح کہنے کی بنا پر اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ خالی آپ اتنے پیار محبت سے اگر سمجھا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے الفاظ سے متاثر ہو کر ہم اپنے خداؤں کی عبادت کو چھوڑ دیں گے، کوئی نشانی لے کر آئیں واضح۔ تو اب یہ واضح نشانی اور کیا ہو کہ وہ خود آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا ایک نبی ہوں، تم سے اجر نہیں مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی موجودگی، اس کے معبود ہونے پر آپ دلائل قائم کر رہے ہیں، پھر معجزات دکھا رہے ہیں۔ لیکن جب اسی طرح ہوتا ہے، جب عقل گھومتی ہے اور انسان شیطانیت میں اور بری صحبت کے اثرات میں پھنس جاتا ہے، تو پھر کوئی دلیل اس پر اثر نہیں کرتی ہے۔ اس پہ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا نیکسٹ پروگرام میں۔